استاد تمہیں سب سے زیادہ خوشی کس دن ہوگی؟ شاگرد جس دن آپ مر جائیں گے۔ بچہ انکل کیا آپ کو پتہ ہے سانس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ انکل ہاں بیٹا، انسان زندہ رہتا ہے۔ بچہ آپ کو کچھ نہیں پتہ، سانس لینے سے پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ لڑکی کا باپ تم شادی کے بعد کہاں رہو گے؟ لڑکا یہ میں آپ کی لڑکی پر چھوڑتا ہوں۔ باپ شادی کس طرح کرو گے؟ لڑکا یہ میں آپ کی بیگم پر چھوڑتا ہوں۔ باپ لڑکی کو کیسے خوش رکھو گے؟ لڑکا یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام خطائیں معاف کر دے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سردار ٹرین کے واش روم میں گیا، واپس آیا تو بیوی بولی آپ کا پاجامہ کیسے گیلا ہوا؟ سردار بولا وہاں لکھا تھا خبردار جسم کا کوئی بھی حصہ باہر نہ نکالیں۔ مرغیاں پالنے کا ایک اشتہار دیکھ کر ایک صاحب کو مرغیاں پالنے کا شوق ہوا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت ان کو ملازم رکھنا تھا۔ اخبار میں اشتہار دیا گیا۔ ایک صاحب پہنچے، انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کیوں میاں مرغیوں سے کچھ دلچسپی ہے؟ امیدوار نے جواب دیا صاحب میں تو غریب آدمی ہوں، جو دیں گے کھا لوں گا۔ استاد اچھا یہ بتاؤ دن میں تارے کیوں نہیں نکلتے؟ لڑکا سر وہ سورج کے راستے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتے۔ لڑکی سردار سے ہم کئی سالوں سے محبت کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ سردار مگر ڈارلنگ یہ بھی سوچو کہ اب ہم سے شادی کون کرے گا؟ ہم دونوں بہت بدنام ہو چکے ہیں۔ جمیل سلطان سے میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری والدہ اسے پسند نہیں کرتی۔ سلطان بھائی تم ایسی لڑکی کی تلاش کرو جس کی شکل و صورت اور عادت تمہاری والدہ جیسی ہو۔ کچھ عرصے بعد دونوں دوستوں کی پھر ملاقات ہوئی۔ جمیل میں نے تمہارے مشورے پر عمل کر کے ایک لڑکی کی تلاش کی جو بالکل میری والدہ جیسی تھی، اسی طرح باتیں کرتی تھی اور عادات بھی بالکل ویسی ہی تھیں۔ میری والدہ کو بہت پسند آئی۔ لیکن سلطان نے پوچھا لیکن کیا؟ جمیل نے کہا میرے والد اسے پسند نہیں کرتے۔ جلسے میں کونسلر نے تقریر کرنی تھی۔ باری آنے پر تقریر شروع کی اور کہا اب ہمیں ماضی اور حال کو بھول جانا چاہیے۔ جو ہوا سو ہوا، بس آنے والے مستقبل کو یاد رکھیں۔ حاضرین میں سے ایک صاحب اٹھے اور بولے میرے 60 روپے نہ بھولنا جو تم نے منگل کو آٹا لینے کے لیے ادھار مانگے تھے۔ بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ باپ ہر شخص صفائی کو پسند کرتا ہے بیٹا، لیکن امی کو صفائی ہرگز پسند نہیں۔ باپ وہ کیسے؟ بیٹا آج میں الماری میں رکھا ہوا حلوہ صاف کر گیا تو امی نے پٹائی کر دی۔ ایک لڑکے نے چائنا کی لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکی 1 سال بعد مر گئی۔ لڑکا بہت دکھی تھا۔ سردار نے جب دیکھا تو اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا بس یار دل چھوٹا نہ کر، چائنا کا مال اتنا ہی چلتا ہے۔
زبیدہ آپا کا لال بیگ بگاؤ ٹوٹکا: اگر آپ کے گھر لال بیگ آ جائیں تو آپ بھی لال بیگ کے گھر چلے جائیں، تاکہ اسے احساس ہو کہ کسی کے گھر جانا کتنا غلط ہوتا ہے۔ ایک سردار کسی دوسرے ملک جانے لگا تو اس نے یہ خبر پھیلا دی کہ مجھے ایڈز کی بیماری ہے۔ بیٹے نے پوچھا، پاپا آپ کو تو کوئی بیماری نہیں، پھر آپ کیوں لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ مجھے ایڈز ہے؟ سردار نے کہا، اس لیے کہ میرے بیرون ملک جانے کے بعد تمہاری ماں کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ملا نصیر الدین سے ایک دفعہ بادشاہ نے پوچھا، ملا صاحب تم تیر چلانا جانتے ہو؟ ملا نے کہا، کیوں نہیں؟ بادشاہ نے تیر کمان منگوایا اور ملا کو دیا۔ ملا نے تیر چلایا تو نشانے پر نہ لگا، تو ملا بولے، آپ کا شکاری اس طرح تیر چلاتا ہے۔ دوسرا تیر چلایا تو وہ بھی خطا گیا۔ ملا نے کہا، شہر کا گورنر اس طرح تیر چلاتا ہے۔ تیسرا چلایا تو وہ اتفاق سے نشانے پر جا لگا۔ ملا سینہ تان کر بولے، ملا یوں تیر چلاتا ہے۔ ایک سردار روتے ہوئے اپنے دوست کو بتا رہا تھا، جب سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی ہے، میری ایک بھی رات سکون میں نہیں گزری۔ دوست نے پوچھا، کیوں بیوی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ سردار نے کہا، نہیں یار، وہ کمینی جہیز والا بیڈ بھی واپس لے گئی ہے، تب سے نیچے فرش پر سوتا ہوں۔ کنجوس میزبان مہمان سے، لسی آپ پیتے نہیں، چائے ہم پلاتے نہیں، روٹی کا یہ وقت نہیں، بوتل کا یہ موسم نہیں، اب آپ ہی بتائیں آپ کی کیا خدمت کریں؟ مہمان، چلو پھر میرے نمبر پر 50 روپے کا ایزی لوڈ کروا دیں۔ میزبان بے ہوش۔ ٹیچر، تمہارے گھر میں سب سے بہادر کون ہے؟ اسٹوڈنٹ، ہمارے گھر میں سب سے بہادر چوہا ہے۔ ٹیچر، وہ کیسے؟ اسٹوڈنٹ، ہم پاپا سے ڈرتے ہیں، پاپا ممی سے ڈرتے ہیں، اور ممی چوہے سے ڈرتی ہے۔ ایک سردار کسی کے گھر چوری کرنے گیا۔ گھر میں اندھیرا تھا۔ سردار کے قدموں کی آہٹ سے گھر کے مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا، کون؟ سردار بلی کی آواز میں بولا، میاؤں۔ مالک نے پھر پوچھا، کون؟ سردار پھر بولا، میاؤں۔ جب تیسری بار مالک نے پوچھا، کون ہے؟ سردار غصے سے بولا، کمینے، تجھے سمجھ نہیں آتی؟ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ بلی ہوں میں۔ ایک لوہار کی 101 بیٹیاں تھیں۔ کسی نے لوہار سے پوچھا، یہ ساری بیٹیاں آپ کی ہیں؟ لوہار کی بیوی بولی، نہیں، 100 سونار کی، 1 لوہار کی۔ ایک دفعہ ایک آدمی کے ہاں چور پکڑا گیا۔ وہ آدمی اس کو پکڑ کر تھانے لے چلا۔ راستے میں چور نے اس آدمی سے کہا، میرا جوتا آپ کے یہاں رہ گیا ہے، آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اس آدمی نے چور کو جانے کی اجازت دے دی اور خود وہاں چور کا انتظار کرنے لگا، لیکن چور تو رفو چکر ہو گیا۔ 2 ماہ بعد اس آدمی کے یہاں پھر چوری ہوئی۔ اتفاق سے وہی چور پکڑا گیا۔ چنانچہ اس کو پکڑ کر وہ آدمی تھانے لے چلا۔ راستے میں چور نے اس آدمی کو کہا، جناب، آپ کے یہاں میری قمیض رہ گئی ہے، آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ چور کی بات سن کر اس آدمی نے کہا، بڑے چالاک بنتے ہو، گزشتہ دفعہ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، آج تو میں تم کو جیل کی ہوا ضرور کھلاؤں گا، اب تم یہیں ٹھہرو، میں خود جا کر تمہاری قمیض لاتا ہوں۔